امیدوار ایم پی اے میاں خالد رفیق صاحب کے بھائی میاں عمر رفیق صاحب نے ہم خبر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت کے معاملہ میں حکومت کو چاہیے کہ کسی قسم کا بھی سخت اقدام نہ کرے، کیونکہ یہ معاملہ کسی کا ذاتی نہیں، یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قائدین کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی سخت اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ آستانہ عالیہ گولڑا شریف سے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کے صاحبزادے پیر سید نظام الدین جامی صاحب کی فیض آباد دھرنے میں آمد اور شرکاء سے خطاب ملاحظہ فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ حضور اہل سنت کا یہ غیرت مند دھرنا انتہائی عظیم الشان ہے۔ میں عرصہ 10-12 دن سے مختلف حوالوں سے باخبر تھا، حکومت کے ساتھ بھی میرے روابط تھے، ابھی رابطے ہیں۔ حکومت وقت اس وقت ابتدائیت اور قادیانیت کو سپورٹ کرنے کے چکر میں لگتی ہے۔ میں میرے آباء و اجداد کا سیاسی پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم لیگ کے حق میں دعا فرمائی تھی، مسلم لیگ کی حمایت کرتے رہے، لیکن اس وقت یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت، ان کے عقائد ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں وہ انتہائی مذموم ہے۔ ہم ان کے عقائد کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کسی حوالے سے کسی پس منظر میں اپنا بھائی کہیں تو کم از کم نواز شریف یا اس کے ماننے والے ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ آئندہ الیکشن قریب ہیں، آپ بھی ذرا بیدار ہوں اور کسی بکسے میں ووٹ ڈالنے کی بجائے ایمان کے بکسے میں ووٹ ڈالیں، کیونکہ یہ جو پارٹی ہے نواز شریف کی ہو یا زرداری کی ہو، یہ کسی پارٹی کے بھی ہوں لوگ، دراصل ہم ان کے ساتھ ہیں جو رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ ہیں۔ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، کوئی وفاداری کا عہد نہیں۔ ہم نے وفاداری کا عہد لیا ہے، اگر عہد لیا بھی ہے کسی سے بوقت بیعت، ہم عہد لیتے بھی ہیں یا عہد دیتے بھی ہیں تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ وابستگی کا عہد ہے۔ اور میں نے اعلیٰ قیادت کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ ان سے مذاکرات کے لیے کہیں کہ یہ اچھے انداز میں ہم سے اپنے معاملات رکھیں، ہمارے سامنے مطالبات رکھیں۔ ان حضرات کے ساتھ میں رابطے میں تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر حکومت وقت کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو جاتے ہیں اچھے انداز میں، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں، یہ سیاسی دھرنا تو ہے نہیں، نہ اس کا مقصد کوئی سیاسی مفاد ہے، یہ خالصتاً مذہبی اور دینی دھرنا ہے۔ اگر ان کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک،
ورنہ آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ جو یہاں تعداد نظر آ رہی ہے یہ اہل سنت کی 1% بھی نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کی 1% بھی یہاں تعداد نہیں ہے. ابھی پوری اہل سنت پیچھے بیٹھی ہے. میرے جن مشائخ سے روابط ہیں، رابطے ہیں، جن علماء سے رابطے ہیں، وہ ہر روز مجھ سے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے کیا حکم ہے. انہوں نے جناب خادم حسین رضوی صاحب نے ہماری کانفرنس میں ختم نبوت کانفرنس جو ہوتی ہے ہر سال، اس میں ایک مرتبہ یہ شریک ہوئے تھے، تشریف فرما ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ الحمدللہ دربار عالیہ غوثیہ نوریہ گولڑا شریف کو آج بھی مشائخ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. مشائخ کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے. اور حکومت وقت کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی انداز سے بھی ہمارے ایمان پہ ضرب مارنے کی کوشش کی گئی تو نہ یہ حکومت رہے گی اور نہ حکومت. جو کچھ ہے وہ حضور کے صدقے میں تھا، جو کچھ ہے وہ حضور کے صدقے میں جب لاؤ بھائی حضرت دی اتنی بڑی گل جب لاؤ. انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ آپ جمپ لگا رہے ہیں، اب حکومت کے جمپ لگانے کا وقت آ گیا ہے. اب حکومت نے جمپ لگانا ہے. اور جہاں تک الحمدللہ اہل سنت و جماعت نہ کسی دور میں دہشت گرد تھی، نہ دہشت گرد ہے، نہ دہشت گرد ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اہل سنت بے غیرت ہے. بے غیرت ہونا اور چیز ہے، دہشت گرد ہونا اور چیز ہے. آپ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ دہشت گرد ہونا اور چیز ہے لیکن بے غیرت ہونا اور چیز ہے. ہم قطعاً دہشت گرد نہیں. ہمارے مشائخ ساری زندگی امن کا درس دیتے رہے. ہمارے اہل سنت کے علماء ساری زندگی امن کا درس دیتے رہے اور اب بھی امن کا درس دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد سے، اپنے عقائد پر کسی موقع پر، کسی جگہ، کسی بے دین سے کمپرومائز کر لیں. ہرگز یہ مطلب نہیں. ہم نے اپنے عقائد کا تحفظ بھی کرنا ہے. جہاں تک قادیانیوں، مرزائیوں، لاہوریوں کا تعلق ہے وہ علیحدہ مذہب ہے. قادیانیت علیحدہ مذہب ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. وہ اسلام سے خارج ہو چکے. اس پر اجماع امت ہے. اب اگر یہی کرسچن جو ہیں کوئی اقلیت اٹھ کے اپنے آپ کو کہے کہ جناب ہم جناب عیسائی ہیں، کرسچینٹی کیا انہیں تسلیم کرے گی کہ یہ کرسچن ہے؟ ہندو اگر کہہ دیں کسی جگہ پہ کہ بھائی ہم تو عیسائی ہیں، کرسچینٹی بہت آواز یہ کہے گی کہ نہیں یہ ہندو ہیں، ان کا مذہب ہندوازم ہے، یہ کرسچن نہیں ہے.
ہمارا اپنا تشخص ہے، قادیانیوں کا، مرزائیوں کا اپنا تشخص ہے، علیحدہ۔ اسلام سے ان کا کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ان کا مذہب انہیں مبارک، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں مبارک۔ ہم غلام حضور کے، اس غلامی پر ہمیں ناز ہے، فخر ہے۔ اگر اس غلامی کو کوئی ہم سے چھیننا چاہے تو ہم اس کے ہاتھ بھی توڑنا جانتے ہیں۔ اس غلامی پہ ہمیں ناز ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے اسی ختم نبوت کے حوالے سے ساری زندگی پہرا دیا۔ میرے جد اعلیٰ حضرت بابو جی علیہ رحمہ علیل تھے، ہاسپٹل میں تھے، اس وقت یہ تحریک چل رہی تھی، شورش کشمیری تھا، یہ علماء دیوبند کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ آئے میرے جد اعلیٰ کے پاس تو بتایا کہ جناب ختم نبوت تحریک میں ہم بھی کوشش کر، اس وقت یہ دیوبندی حضرات بھی اس میں بڑی کوشش کر رہے تھے۔ آج کل کے دیوبندی تو ماشاءاللہ سو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت دیوبندی حضرات بھی اس کوشش میں ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں کوشش کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ میرے جد اعلیٰ نے کہا شورش صاحب اگر میری ضرورت ہو، میں مر بھی جاؤں تو میری میت کو اٹھا کے آپ اپنے ساتھ لے چلیں۔ یہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے میرے جد اعلیٰ کی اسٹیٹمنٹ تھی، اور وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے کسے دی؟ علماء دیوبند کے سامنے دی۔ لیکن ہمارے علماء خیر ہیں، ہمارے علماء خیر ہیں، ان کے اکابرین نے تو مرزا صاحب کو خود نبوت کا رستہ دکھایا تھا۔ ان کے اکابرین نے، علماء دیوبند کے اکابرین نے تو خود مرزا صاحب کو رستہ دکھایا تھا، لیکن ہمارے اکابرین نے ہر دور میں، ہر جگہ ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے۔ آج بھی خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ میں جو یہاں بیٹھا ہوں، اسی کاج کو سامنے رکھ کے یہاں بیٹھا ہوں، اور حکومت وقت کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ اپنی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ با عزت جانا چاہتے ہیں، ہماری عزتیں تو ہمارے اپنے آقا کے ساتھ ہیں، اگر یہ با عزت جانا چاہتے ہیں تو اہل سنت کے ان مقتدر علماء کے ساتھ اچھے انداز میں مذاکرات کریں۔ ہمارے اہل سنت کے یہ اکابرین اہل سنت کی عزت ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس کاز پر آج 12-13 دن ہو گئے، اس حالت میں بھی یہ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو جذبہ ایمانی کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ اس لیے ہمارا کوئی ایسا نظریہ نہیں، کوئی ایسا موقف نہیں کہ جو آج بھی اہل سنت کا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی انتشار نہیں، ہم متفق ہیں، متحد ہیں۔ آپ جس جگہ میں بھی اس کاز پر ہمیں بلائیں گے، ہمیں کہیں گے، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے آگے ہوں گے۔ اس لیے حکومت وقت کو یہ میں تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور بالکل اپنا قبلہ صحیح کر لے، اپنا قبلہ صحیح کر لے، ورنہ قبلہ صحیح کرنا ہمیں آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی صاحب نے آج حق ادا کر دیا ہے، اور ایسے ہی مرد مجاہد اس قابل ہیں کہ وہ گولڑے کے گھرانے میں پیدا ہو۔